اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیسے مقرب الہی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، مقرب الہی بننے کے لیے ہی آپ آئے ہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یہ وہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم یہاں دنیا کے دنیاوی طور پہ مالدار، ہمارے خیال میں ہم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم مالدار بننے کے لیے آئے۔ ہم سب کے یعنی ذہن میں یہی دنیا کی دھن سمائی ہوئی ہے۔ آپ خود اور آپ اپنے بچوں کو خود دنیا کی دھن میں بڑا کر رہے ہیں، اسی کے لیے بڑا کر رہے ہیں، میرے بچے دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ آخرت کا تو کسی کو خیال نہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال مقرب الہی بننے کے لیے ہم آئے ہیں کہ ہم مقرب الہی بن جائیں۔ تو اس کا، اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ تمام کاموں سے آسان کام یہی ہے۔ ہم تو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتا۔ ہم دیکھ لیں، ہم نے تو ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں، اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اول تو یہ خواہش نہیں ہے، مقرب الہی بننے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دیں، آپ عام معاشرے میں ہے کوئی خواہش؟ مالدار بننے کی خواہش ہے، دولت، دنیا، تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات مقرب الہی ہے۔ مقرب الہی بننے کے لیے ہم آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور حدیث کا مضمون ہے۔ اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جو بھی کام، جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، وہ کام اس کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، اور اس کو اسباب و ذرائع بھی، اب سانپ ہو اور زہر نہ ہو، بچھو ہو ڈنک نہ مارتا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ بر ہے وہ کاٹتا نہ ہو، وہ بھی ڈنک مارتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے کام آسان بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر بھوکا ہو اور اس کے سامنے سے ہرن گزرے اور وہ اس پہ حملہ نہ کرے۔ بعض وقت تو بھوک نہیں ہوتی نا، چھٹو یار، کیوں اتنا دوڑ لگائیں؟ دوڑ بھی تو ہوتی ہے نا، لمبی دوڑ کے بعد وہ قابو پاتا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک جو بھی مخلوقات آپ کو، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہ رہے ہیں نا۔ اب سورج ہے مثال کے طور پہ، سورج کو یہ روشنی مہیا کرنا کوئی مشکل کام ہے سورج کے لیے؟ ہمارے لیے مشکل ہے نا، سورج کے لیے کیا مشکل ہے؟ کروڑوں سال ہو گئے، اربوں سال، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، وہ روشنی دیے جا رہے۔ یہ طاقت، یہ قوت اس کو کس نے فراہم کی ہے؟ اسی طرح ہر مخلوق اس کا جو مقصد ہے، اس کی طاقت فراہم کر کے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہر ایک مخلوق کو۔ شہد کی مکھی کو یہ ہنر کس نے سکھایا ہے؟ چھتا، آپ نے دیکھا ہے شہد کی مکھی؟ 8 ضلع ہوتے ہیں کہ کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ گھر کے جتنے بھی ہوتے ہیں، بس وہ ہر ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے سائز۔ اس کے پاس کون سی انچ سٹیپ ہوتی ہے مکھی کے پاس؟ پھر اس کا جو نظام ہے، چھتے میں جو نظام ہے، جو اس میں سپاہی مکھیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے اور نہ میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، لیکن ان کا ایک نظام ہے اور ساری ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے۔
ہر مکی تو ملکہ نہیں بن سکتی. تو ہر مخلوق کو، خلاصہ بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور وہ مقصد اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ مقصد پورا یہ آپ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ قوت، اسباب اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے. یہ انسان، اللہ تعالیٰ حدیث قرب نوافل ہے کہ انسان میرے قریب ہوتا رہتا ہے. اس کا میں تھوڑا سا مفہوم بیان کروں. اس کا مفہوم یہ ہے، حدیث قرب نوافل مشہور حدیث ہے کہ انسان پہ جو میں نے کام فرض کیے ہیں سب سے زیادہ وہ میرے ان کے ذریعے قریب ہو سکتا ہے جو میں نے فرض کیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، انسان زیادہ کوشش کرتا ہے، زائد کاموں میں زائد کام کرتا ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے، اور یہ میرے آنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے. تو اب یہ کون ہے جس کے اندر خدائی قوتیں سما گئی؟ تو انسان ہی ہے نا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کاموں سے آسان کام ہے. ہم تو وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، اب یہ ہماری ذہنیت کی اس نے عکاسی کی ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پھر کہتا ہے کہ چمو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اب یہ ہماری ذہنیت کی عکاسی ہے تو نہیں ایسی، بالکل آسان ہے. پانی کو اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ اترائی میں چڑھنا؟ اترائی میں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی. تو ہماری تو فطرت ہے اسلام، اس میں کیا مشکل ہے؟ فطرت میں نہ ہو، پھر صلاحیت نہ دی ہو تو وہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہماری ذہنیت ہے کہ ہم مقرب الہی بننا ہی نہیں چاہتے، تو اس لیے ہمارے لیے منزل مشکل ہوتی ہے. جو کام بھی آپ نہیں کرنا چاہتے دنیا میں وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ والدین بعض اوقات، یہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو ان کو کہی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے والدین کو کہ آپ بچے کے رجحان کو دیکھیں، یہ کس طرف. پھر والدین بعض اوقات خود بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ تمہارا کس طرف شوق ہے، رجحان ہے. ایسے عام طور پہ مطلب یہ تو وہ جس طرف جانا چاہتا ہے تو اسی طرف والدین بھی کہ بھئی ٹھیک ہے اس کا یہ شوق ہے. تو بہرحال ہم اصل میں ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں لگتی ہمیں. مقرب الہی، مقرب خدا، یہ اس میں ہمیں کوئی چارم نظر ہی نہیں آتا. آتا ہے؟ نہیں آتا. تو اس لیے ہماری خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی. جب خواہش پیدا نہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے کیونکہ یہ تو ہماری فطرت ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ تو ہماری منزل نہیں ہے، پھر ہم اس کو بھلا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. مشکل دیکھیں، مشکل دنیا میں وہ کام ہوتا ہے جس کو آپ کرنا نہیں چاہتے، اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں. یہ کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. آج کل ہمارے ایک اینکر ہے وسیم بادامی، سنا ہے نام آپ کو؟ تو وہ کسی پروگرام میں مہمان کے طور پہ اپنی بتا رہا تھا تاریخ. تو یعنی یہ 1 دہائی کی 10 سال پہلے کی بات ہے جب. تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی جس قد کاٹ کا تھا ہے تو 10 سال پہلے کیا ہوگا، بچپن سے وہ اس کے
وہ اس کے بقول یہ ریکارڈ پہ اس نے یہ سوچا، خواہش کی کہ میں اینکر بن جاؤں. تو وہ اپنی کہانی کہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا وہ اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا تھا اس. یہ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.